بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا کے اندر ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہو اور بھلائی کے راستے میں، خیر خواہی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو، تو میرے محبوب کی زندگی بہترین اگزامپل ہے تمہارے لیے، بہترین رول ماڈل ہے اگر اسے بنا لو۔ ناظرین کرام، بھلائی اور خیر خواہی، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایمان والے کو بھلائی اور خیر خواہی کا حکم دیتے ہیں، اور بھلائی اور خیر خواہی ایک ایسا راستہ ہے جب انسان اسے اختیار کر لیتا ہے تو تکالیف کے جو ذرائع ہیں اور اسباب ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کس بات کا؟ عدل کا، انصاف کا، احسان کا، یعنی قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا۔ وَيَنْهَى عَنِ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کس چیز کا؟ عدل کا اور احسان کا۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کریم حکم دیتے ہیں وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، نیک سلوک کا، اچھے برتاؤ کا۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں، منع کرتے ہیں کس بات سے؟ برائی کی باتوں سے، ناشائستہ باتوں سے، نازیبہ باتوں سے منع کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور برائی کی باتوں سے روکتے ہیں۔ اور پھر کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نصیحت فرما رہے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تم نصیحت حاصل کرو۔ تو ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیہ مبارکہ کے اندر 3 باتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا کہ عدل، انصاف کرو، انصاف۔ ناظرین کرام، آج میرے معاشرے کے اندر انصاف ختم ہو چکا۔ اگر ہم اس رمضان مبارک کو اپنی زندگی کے یادگار رمضان مبارک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف کو سیکھنا ہوگا، انصاف کرنا ہوگا، بہن بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اعزا اقارب کے درمیان، ہر معاملے میں انصاف کرنا ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ صلہ رحمی، حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اچھا رویہ، کسی کے ساتھ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تم اچھائی کرو، یہ احسان ہے، یہ اچھا بدلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری بات جو اس کے اندر ذکر ہے وہ قرابت داروں کے لیے بخشش اور معافی ہے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے اس نے ایسا کیا تو میں کیوں ایسا کروں، وہ ایسا کریں گے تو ہم بھی ایسا کریں گے، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، اگر انہوں نے ایسا کیا تو ہم ایسا کیوں کریں بھائی؟ نہیں، ناظرین کرام، مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ سب سے پہلے میں اپنا محاسبہ نفس کروں، خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، اعزا اقارب میں، بہن بھائیوں میں۔ ہمارے یہاں آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے، رمضان مبارک کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، عبادات بھی کر رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اپنے رویے میں ساتھ میں بہتری لانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ زندگی کا یادگار رمضان بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ گناہ گار سیاکار کو بھی توفیق عمل اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے اس رمضان مبارک کو ایسا یادگار رمضان مبارک بنانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ان 3 باتوں پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے: انصاف، احسان اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ انشاءاللہ 19ویں روزے میں کیا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، ہم کیا سیکھیں گے، انشاءاللہ اس کا ذکر کل کی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔